اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي يسعى واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي يدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي يسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستغرضني. والحمد لله الذي ينادي كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينونني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. وربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. الحمد اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا، ومناهل الرجاء لديك مترعا، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة. وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي، وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي، وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجائي إلى الإيمان بتوحيدك، ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر السوال وتمنع العطية، تیری صفات میں یہ نہیں ہے کہ تو سوال کرنے کا حکم دے اور عطا کرنے سے منع کر دے. وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا. جب میں صغیر تھا یعنی بچہ تھا تو نے میری پرورش کا اہتمام فرمایا. ونوہت باسمی کبیرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه ومعرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه. میں اس زبان سے تجھ سے پکار رہا ہوں جو گناہ کی وجہ سے گنگ ہو چکی ہے. رب اناجیک بقلب قد اوبقه جرمه. ادعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا. اذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت. جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ تَمِعْتُ. لیکن جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو امید بڑھ جاتی ہے. فَإِنْ عَفَوْتَ خَيْرٌ رَاحِمٌ. اگر تو معاف کر دے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٌ. لیکن اگر تو عذاب دے تو نے کوئی ظلم نہیں کیا. حجتی یا اللہ فی جرأتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکرہ جودک وکرمک. وعدتی فی شدتی مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيب بين ذيني وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار عملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك حارب منك إليك. میں تجھ سے بھاگ کر تیری ہی طرف پناہ لے رہا ہوں. متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. وما أنا يا ربي وما خطری. کیا ترجمہ اس کا؟ میں کیا اور میری اوقات کیا ہے پروردگار. حبنی بفضلک کہ بس اتنا چاہتا ہوں اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے. وتصدق علی بعفوک اور اپنے عفو و کرم سے مجھ پر عنایت فرما دے. اے رب جلل لی بسترک. اے پروردگار اپنے فضل سے میری پردہ پوشی فرما. واعف عن توبیخی بکرم وجہک فلم اطلع اليوم على ذنبی غیرک ما فعلت یا اللہ ولو خفت تعجیل العقوبة لاجتنبت. لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا رب خير الساترين. پروردگار تو چھپانے والوں میں سے بہترین چھپانے والا ہے، یعنی عیوب کو چھپا دیتا ہے. وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. لیکن سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا بھی ہے.
واکرم الاکرمین، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بكرمك تؤخر العقوبة بحلمك. فلك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. تیری حمد اس بات پر کہ تو قدرت رکھنے کے بعد بھی معاف کرتا ہے. ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويستر أني إلى التوبيك إلى التوسل على محارمك، معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا عظيم المن يا قديم الإحسان. أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني، وبرحمتك فخلصني. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. تبدئ بالإحسان نعما، وتعفو عن الذنب كرما، فما ندری ما نشکر. اے خدا میں نہیں جانتا کہ کس بات پر تیرا شکر کروں. جمیل ما تنشر، ان میری نیکیوں پر جسے تو نے پھیلا دیا ہے. ام قبیح ما تستر، یا ان گناہوں پر جسے تو نے چھپا دیا ہے. ام عظیم ما ابلیت ما اولیت، ام کثیر ما منہ نجیت وعافیت. یا حبیب من تحبب الیک، ویا قرة عین من لاذ بک وانقطع الیک. انت المحسن ونحن المسیئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وأي جهل يا رب لا يسعه جودك، أو أي زمان أطول من أناتك. وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، فكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك؟ بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، وبعزتك يا سيدي لو نہرتنی ما برحت من بابك. تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دیا تب بھی میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ دروازہ. ولا كففت عن تملقك لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك. وأنت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء. لا تسأل عن فعلك، ولا تنازع في ملكك، ولا تشارك في أمرك، ولا تضاد في حكمك، ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك. لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يا ربي هذا مقام من لاذ بك، یہ اس شخص کا مقام ہے جو تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہے.
واستجاب بكرمك وألف إحسانك ونعمك. جو تیرے احسان کا خواہاں ہے. وانت الجواد الذي لا يضيق عفوك. تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا. ولا ينقص فضلك. تیرے فضل میں کبھی کمی نہیں آتی. ولا تقل رحمتك. تیری رحمت کبھی کم نہیں ہوتی. وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا. يا ربي إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا. إن لنا فيك رجاء عظيما عصیناک. یعنی پروردگار ہماری بہت لمبی آرزو ہیں تیری بارگاہ میں. وہ یہ کہ ہم نے گناہ تو کیا ہے. وَنَحْنُ نَرْجُو أَن تَسْتُرَ عَلَيْنَا. لیکن امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری پردہ پوشی فرما دے گا. وَدَعُونَاك. ہم نے دعا مانگی ہے. وَنَحْنُ نَرْجُو أَن تَسْتَجِيبَ لَنَا. اور ہمیں امید ہے کہ تو مستجاب فرمائے گا. فحقق رجاءنا مولانا. تو اے ہمارے سردار و مولا ہماری امیدوں کو پورا کر دے. فقد علمنا ما نستوجب باعمالنا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا کیا ہے. ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك. وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك. فامنن علينا بما أنت أهل. جس احسان کا تو اہل ہے وہ ہم پر عطا فرما. وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك. يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. ذنوبنا بين يديك. ہمارے گناہ تیرے سامنے. نستغفرک. ہم استغفار کرتے. اللہم منها ونتوب إليك. تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. خیرک الینا نازل. تیری طرف سے خیر ہم پر نازل ہوتا ہے. وشرنا الیک صاعد. لیکن ہماری طرف سے شر تیری بارگاہ میں جاتا ہے. ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوتنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. فسبحانك ما أحلمك. پروردگار کتنا حلیم ہے تو. وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيتي. فالعفو العفو 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 العفو. بس معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. سیدی سیدی سیدی. اے میرے سردار اے میرے سردار اے میرے سردار. اللہم اشغلنا بذکرک. مجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دے. واعذنا من سخطک. اپنی ناراضگی سے پناہ عطا کر دے. واجرنا من عذابک. اپنے عذاب سے محفوظ فرما. وارزقنا من مواہبک. اپنی عطاؤں سے رزق عطا کر. وانعم علینا من فضلک. وارزقنا حج بیت. خانہ کعبہ کا حج نصیب فرما دے. مل کے صلوات دے محمد. وزیارت قبر نبی. اپنے نبی کے روضے کی زیارت عطا کر. صلواتک ورحمتک ومغفرتک ورضوانک علیہم وعلی اہل بیت. انک قریب مجیب
وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا ومیتنا، ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، مردوں کو بھی معاف فرما، وشاہدنا وغائبنا، ذکرنا وانثانا، صغیرنا وکبیرنا، حرنا ومملوکنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير. موت کے وقت میرا خاتمہ خیر پر فرما. واکفنی ما اہمنی من امر دنیا و آخرتی، جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے اہم ہے وہ فراہم کر دے مجھے. ولا تسلط علی من لا یرحمنی، انہیں مسلط نہ کرنا ہم پر جو ہم پر رحم نہ کریں. واجعل علی منک واقیتا باقیہ ولا تسلبنی صالح ما نعمت به علی وارزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلي يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علی حتی لا عاصیک. اللہ اکبر، ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر گناہ نہ کرو. والہمنی الخیر، مجھے خیر کا الہام فرما. والعمل به وخشیتک باللیل والنہار ما بقیتنی یا رب العالمین. اللہم انی كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أذالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی خدمتوں سے دور کر دیا. او لعلك رأيتني مستخفا بحقك فاقصيتني، یا شاید تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق میں کوتاہی کرتا ہوں تو نے مجھے ایک طرف کر دیا. او لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، او لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. یا اللہ، تو نے دیکھا کہ میں شاید جھوٹوں میں سے ہوں تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا. او لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك، یا تو شاید یہ دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا نہیں ہوں. فحرمتني، تو نے مجھے آگے محروم کر دیا. او لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، تو نے مجھے علماء کی مجالس میں نہیں پایا لہذا تو نے مجھے ذلیل کر دیا. او لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آیستنی، یا تو نے مجھے غافل دیکھا تو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے. او لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. او لعلك لم تحب ان تسمع دعائي فباعدتني. یا اللہ، شاید تو میری دعا کو سننا پسند نہیں کرتا اس لیے مجھے اپنی محفل سے، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے. او لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، او لعلك بقلة حيائي منك جازيتني.
میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو نے مجھے سزا دے دی ہے. فَإِنْ عَفَوْتَ يَا رَبِّ، بس اگر تو مجھے معاف کر دے تو پہلے بھی گناہ گاروں کو معاف کرتا آیا ہے. فطالما عفوت عن المظلمين قبلي لأن كرمك أي رب يجل عن مكافات المقصرين، اس لیے کہ اے پالنے والے تیرا کرم کوتاہی کرنے والوں سے زیادہ بڑا ہے. وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستذلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك يا سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سیدی انا الصغیر الذی ربیتا، میں وہی چھوٹا ہوں جسے تو نے پال کر بڑا کیا ہے. وانا الجاہل الذی علمتا، میں وہ جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا ہے. وانا الضال الذی ہدیتا، میں وہ گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت کی ہے. وانا الوضیع الذی رفعتا، میں وہ گرا ہوا ہوں جسے تو نے اٹھایا ہے. وانا الخائف الذی آمنتا، میں وہ خوف ہوں جسے تو نے امان دیا ہے. والجائع الذی اشبعتا، میں بھوکا ہوں جسے تو نے کھانا کھلایا ہے. والعطشان الذی یرویتا، میں وہ پیاسا ہوں جسے تو نے پانی دیا ہے. والعار الذی کسوتا، میں وہ بے لباس ہوں جسے تو نے لباس دیا ہے. والفقیر الذی اغنیتا والضعیف الذی قویتا والذلیل الذی اعززتا، میں وہ بے عزت ہوں جسے تو نے عزت عطا کی ہے. والسقیم الذی شفیتا، میں وہ مریض ہوں جسے تو نے شفا دی ہے. والسائل الذی اعطیتا، میں وہ مانگنے والا ہوں جسے تو نے عطا کیا ہے. والمذنب الذی سترتا، میں وہ گناہ گار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا ہے. والخاطئ الذی یقلتا وانا القلیل الذی کثرتا والمستضعف الذی نصرتا وانا الطريد الذي آويت. انا یا رب الذي لم استحيك في الخلاء، اے پروردگار میں وہی ہوں جس نے خلوت میں تجھ سے حیا نہیں کی ہے، یعنی خلوت میں گناہ کرتا رہا ہوں، تیری شرم نہیں کی میں نے. ولم اراقب کیا فی الملا، اور جلوت میں بھی تیرا لحاظ نہیں رکھا. انا صاحب الدواہ العظما، انا الذی علی سیدہ اجترا، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے مولا اور سردار پر جرأت کی ہے. انا الذی عصیت جبار السماء، انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشا. انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا. انا الذی امہلتنی فمرعویت وسترت علی فما استحییت وعملت بالمعاصی فتعدیت، میں گناہ پر گناہ کرتے ہوئے حد سے گزر گیا ہوں. واسقطنی من عینک فما بالیت فبحلمک امہلتنی، لیکن تو اپنی مہلت سے مجھے، اپنے حلم سے مجھے مہلت دیتا آیا ہے. وبسترک سترتنی حتی کأنک اغفلتنی، تو ایسے مجھے مہلت دیتا آیا ہے پردہ پوشی کہ جیسے میری طرف سے بے خبر ہے، یعنی تو گویا جیسے جانتا ہی نہیں کہ جیسے میں گناہ کر رہا ہوں. ومن عقوبات المعاصی جنبتنی حتی کأنک استحییتنی، ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھ سے شرم کھا رہا ہو. الہی لم اعصک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاحد ولا بأمرک مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطية عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هوايا وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت
فقطعت حبلك عني فما سوءت علي على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنطت عندما تذكرها يا خير من دعاه دعاه وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام يتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استيناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوه وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فبعزتك لو انهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه. ایک عبد ایک بندہ اپنے مولا کے سوا اور کہاں جا سکتا ہے؟ وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضايحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي. أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي. بہت اہم دعا ہے، اخرج حب الدنیا من قلبی، اے پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے. واجمع بینی وبین المصطفیٰ وآلہ. جب دنیا کی محبت نکل جائے گی اب اگلی دعا یہ کہ میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ اور ان کی آل پاک کو ایک ساتھ جمع کر دے، یعنی مجھے ان کے ساتھ قرار دے. خیارتک من خلقک وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى آل من قل لي لا درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت عمري وقد نزلت منزلة العائسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند راسي أجنحة الموت أما لي لا أبكي. میں کیسے گریہ نہ کروں، اب کی لخروج نفسی، جان نکلنے پر گریہ کرتا ہوں جب روح نکل رہی ہوگی. اب کی لظلمت قبری، اب کی لضیق لحدی، قبر کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں. اب کی لسؤال منکر و نکیر ایایا، اب کی لخروج من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری. میں گریہ کرتا ہوں اس خاطر کہ جب قبر سے اٹھایا جاؤں تو ایسا نہ ہو بے لباس اٹھایا جاؤں، ذلت و خواری کے ساتھ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے. انظر مرتن عن یمینی
कभी मैं दाएं जानिब देखूं, व उखरा अन शिमाली, और फिर बाएं जानिब देखूं। इदल खलाइको फी शानिन गैर शानी, लिकुल्ल इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। तो हर एक अपने हाल में मगन होगा और दूसरों से बेखबर होगा। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, ववजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे और कुछ पर जिल्लत होगी। वज़िल्लतुन सय्यदी अलैका मुअव्वली व मुअतमदी, लेकिन तू ही मेरा सहारा है, व रजाई व तवक्कुली, व बिरहमतिका तअल्लुकी तुसीबु बिरहमतिका मन तशा व तहदी बिकरामतिका मन तुहिब। फलकल हम्दु अला मा नक़ैता मिन अश्शिर्कि क़ल्बी, वलकल हम्दु अला बस्ति लिसानी। तूने मुझे जबान से बोलने की सलाहियत अता की, इस पर तेरी हम्द। अफबिलिसानी हाज़ल काले अशकुरुक अम बिगायति जुहदी फी अमली उर्दीक, वमा क़द्रु लिसानी या रब्बी फी जंबि शुक्रिक, वमा क़द्रु अमली फी जंबि निअमिका व इहसानिक। इलाही इन्न जूदका बसत अमली व शुक्रका क़बिला अमली। सय्यदी इलैका रग़बती व इलैका रहमती व इलैका तअमीली, वक़द साक़नी इलैका अमली व अलैका या वाहिदी अकफ़त हिम्मती, व फ़ीमा इंदका इंबसत रग़बती, वलक खालिस रजाई व खौफी, व बिका अनिसत महब्बती, व इलैका अलक़ैतु बियदी, व बिहब्ल ताअतिका मददतु रहमती। या मौलाया बिज़िक्रिका आश क़ल्बी, व बिमुनाजातिका बरदतु अलमल खौफि अन्नी। वया मौलाया वया मुअम्मली वया मुंतहा सुअली, फर्रिक़ बैनी व बैन ज़ंबी अलमानिअ ली मिन लुज़ूमि ताअतिक, फ़इन्नमा अस्अलुका लिक़दीम अर्रजाइ फ़ीक व अज़ीम अत्तम'i मिनका अल्लज़ी औजबतहु अला नफ़्सिका मिन अर्रअफ़ति वर्रहमा। वल्अम्रु लका वहदका ला शरीक लक, वल्खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुक व फ़ी क़ब्ज़तिक, व कुल्लु शैइन ख़ाज़िउन लक, तबारकत या रब्बल आलमीन। इलाही इरहमनी इज़ा इंक़तअत हुज्जती, वकल्ला अन जवाबिका लिसानी, वताशा इंद सुआलिका इय्या लुब्बी। फया अज़ीम रजाई वला तुख़य्यिबनी इज़ा इश्तद्दत फ़ाक़ती, वला तरुद्दनी लिजहली वला तमनअनी लिक़िल्लति सब्री। अअतिनी लिफ़क़री वरहमनी लिज़अफ़ी, सय्यदी अलैका मुअतमदी व मुअव्वली, वरजाई व तवक्कुली, व बिरहमतिका तअल्लुक़ी, व बिफ़नाइका अहुत्तु रहली, व बिजूदिका अक़सिदु तलबती, व बिकरमिका ऐ रब्बी अस्तफ्तिहु दुआई, ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري. فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكنني الهامية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، فاغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وادم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي،
أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي يا الله وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي جو میرا نیا گھر ہوگا قبر اس میں میری بے کسی پر رحم کر حتی لا استانسا بغیرک تیرے سوا تو کوئی اور ہوگا نہیں جس سے انسان انس حاصل کر سکے یا سیدی ان وکلتنی لا نفسی ہلکت تو بس اگر تو نے اس وقت مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں سیدی فبمن استغیث ان لم تقلی عثرتی تو اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر میں کس کو پکاروں گا فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني تو رحم نہیں کرے گا تو پھر اور کون رحم کر سکے گا وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى جلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك مجھے عذاب نہ دینا جبکہ میں امید لگائے ہوئے ہوں گا الہی حقق رجائی ما من خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق میں وہ مانگ رہا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي والبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرز بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جمیلا مجھے بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا کر ایک صلوات بھیج دے محمد والے وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي واحل حدانتي وإخواني فيك وارغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعل لي ممن أطلت عمرا وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما تقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعا ولا أشرا ولا بطرا
واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله أبدا ما استعمرتني. واجعل لي من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع. واصرف عني يا سيد الأسواق واقض عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه. وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم فأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا. واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، والحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لو طالبنك بعفوك. اگر تو مجھے میرے گناہوں سے پکڑے گا تو میں تجھے عفو کرم سے تیرے یا اللہ تیری ذات کو تھام لوں گا. وَلَئِن طَالَبْتَنِي بِلُومِي لَوْ طَالِبَنَّكَ بِكَرَمِكَ. اگر تو ملامت سے مجھے پکڑے گا تو میں تیرے کرم سے تیرا دامن تھام لوں گا. وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ. عجب جملہ امام ہی کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھانے کے. فرمایا کہ اگر تو مجھے آتش جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں اہل جہنم کو جو میری تجھ سے محبت ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا. الہی و سیدی ان كنت لا تغفر الا لاولیائک و اہل طاعتک فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون. الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلك سرور عدوک. اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے. وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ. اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تیرے نبی خوش ہوں گے. وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ. اور خدا کی قسم میں جانتا ہوں اس بات کو کہ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ. کہ تو تیرے دشمن کو راضی کرنے کے بجائے تو اپنے نبی کو راضی کرنا چاہے گا. اللہم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک. تو بس میرے دل کو اپنی محبت سے پر کر دے. وخشیتا منک. اور خشیت عطا فرما. وتصدیقا بکتابک. تیرے قرآن کی تصدیق کرتا رہوں. وایمانا بک. وفرقا منک. وشوقا الیک. یا ذا الجلال والاکرام حبب الی لقاءک. میرے دل میں تیری لقاء کی محبت پیدا فرما. وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم الحقني بصالح من مضى واجعل لي من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك.
وأعني على صالح ما أعطيتني وتبيتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، ولا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحت وزري، ولا تذكرني بخطيتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة. واعتني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، ونحن رقاؤك فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولوذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فاغثني وفرج عني یا من یقبل الیسیر، اے وہ جو قلیل عمل کو قبول کر لیتا ہے، ویعفو عن الکثیر، اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اقبل منی الیسیر واعف عني الکثیر، میری قلیل عبادت قبول کر لے، کثیر گناہ معاف کر دے۔ انک انت الرحیم الغفور۔ اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. وعجل فرجهم. فاتحة الأرواح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ عظیم الشان دعا امام سجاد علیہ السلام سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے دو ہی باتوں سے گریہ فرمایا ہے، ایک خوف خدا سے اور ایک اپنے بابا حسین کے غم میں۔
خوف خدا سے بھی گریا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے غم میں بھی گریا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک نے کئی بار زندگیوں میں گوشت خریدنے گئے ہیں ہم، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو گوشت کو دیکھ کے رو رہا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام جب ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، ہائے 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 ہائے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جسے کبھی خیال بھی آیا ہو کہ اس نے اس قصاب سے پوچھ لیا ہو کہ کیا تو نے پانی پلایا تھا اسے ذبح کرتے ہوئے، لیکن امام سجاد پوچھتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں وہ منظر تھا کربلا کا کہ ان کا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو رہا تھا۔ تو امام سجاد پوچھتے تھے کہ کیا تو نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ تو وہ کہتا تھا کہ فرزند رسول، میں آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں، جب تک میں نے 3 مرتبہ اسے پانی نہ پلایا اس وقت تک میں نے ذبح نہیں کیا۔ امام سجاد مدینہ سے کربلا کہتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابتا۔ بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے۔ یہ کیسے شخص تھے، کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا۔ جب امام بازار میں جاتے تھے تو بازار شام کو یاد کرتے تھے۔ ایک موقع اور بھی ہے کہ اگر کوئی پردیسی مدینہ میں مل جاتا غریب الوطن تو امام اس سے ایک عجیب سوال پوچھتے، شاید ہم میں سے کوئی یہ سوال کسی مسافر سے نہ پوچھنا چاہے، لیکن امام مصلحت سے پوچھتے تھے۔ امام پوچھتے تھے کہ اے شخص، تو یہاں آیا ہے، غریب الوطن ہے، اگر تو مر جائے یہاں پر تو تجھے تیرے غسل و کفن کی فکر تو نہیں ہوگی کہ کون تیرا غسل و کفن کرے گا؟ تو وہ کہتا کہ فرزند رسول، اگرچہ کہ میں غریب الوطن ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے غسل و کفن دے دے گا، مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے دفن کر دے گا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور امام کہتے تھے کہ اے پروردگار، مسلمان کا یہ حق ہے تو جو نواسہ رسول تھا حسین ابن علی، اس کا کیا حق تھا؟ ہاں ہاں ہاں۔ یہ گری تو اس انداز سے امام گریہ فرماتے رہتے تھے۔ بس میں نے توجہات آپ کی ہو گئیں۔ ایک لمحہ اور دل میں آ گیا خیال کہ امام علیہ السلام سے اصحاب نے ان کے آ کر کہا کہ مولا صبح کو روتے ہیں، شام کو روتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، اتنا زیادہ گریہ کرتے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے آپ اپنے گریے کو تھام لیجیے، ہم آپ کے پاس ویسے ہی بیٹھیں گے، عام گفتگو کریں گے۔ تو امام نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تو امام تشریف فرماتے، ان کے اصحاب عام طریقے سے بات کر رہے تھے کہ دفعتاً پھر امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہنا شروع ہو گیا۔ اصحاب نے کہا کہ ہم نے آپ سے مولا گزارش کی تھی کہ آپ اپنے گریے کو تھام کر رکھیں گے، آپ دفعتاً پھر کیوں رونا شروع ہو گئے؟ یا تو کچھ بھی ایسا سامنے نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ۔ تو امام نے کہا وہ دور سے دیکھو، وہ عباس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں سے۔ ہائے ہائے ہائے، عباس کے بیٹے کو دیکھ کر روتے تھے امام۔ اور اگر کوئی امام کو بلانا چاہتا تھا تو زہری آیا، تو زہری آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے تو آپ تشریف لائیے گا۔ تو امام نے کہا کہ تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے۔ تو وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر امام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے میں نے۔ تو امام نے کہا کہ ہاں میں ضرور آؤں گا۔ اور زہری نے باقاعدہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ غریب کی مجلس ہے، بے وطن کی مجلس ہے، پیاسے کی مجلس ہے۔ تو جو جو آ سکتا تھا وہ آیا، اور اس کے بعد جو بھی شاعر تھا، ذاکر تھا، اس نے امام کے سامنے مصائب پڑھنا شروع کی، اس لیے کہ امام جب تشریف لائے تو ممبر کے قریب بٹھلایا زہری نے۔ ابھی زہری کہتا ہے کہ اب دیکھیں ہم 1400 سال بعد مصائب سنتے ہیں، ابھی ہم مصائب ہو رہے تھے اعمال قرآن میں تو کتنا گریہ ہو رہا تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا پھر۔ تو جو مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، جس نے باپ کی پامال لاش کو خود دیکھا ہو، جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو خود دیکھا ہو، جس نے علی اصغر کے زخمی گلے کو خود دیکھا ہو، تو کتنا گریہ ہوگا، اتنا زیادہ گریہ ہوا، اتنا زیادہ گریہ ہوا۔ اور اس وقت جب امام ہوں گے تو لوگوں کے سامنے ہتھکڑیوں کے نشان بھی ہوں گے نا، جو ہاتھوں پہ نظر آتے ہوں گے، امام کے گلے پہ توق کا نشان لوگوں کو نظر آتا ہوگا، تو دیکھ دیکھ کے لوگ روتے تھے روتے تھے روتے تھے۔ بس آخری جملے پر آ گیا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی، ہائے ہائے، جب مصائب ختم ہوئے تو زہری نے دیکھا امام نظر نہیں آتے۔ اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا، ارے مولا کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں بڑا شرمسار ہوتا ہوں جملوں کو کہتے ہوئے، لیکن کتاب میں یہی جملے ہیں کہ جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھیں،
ہائے 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 یا زین العابدین و یا سید الساجدین. امام وہاں تشریف فرمائے تو زہری نے آ کر کہا کہ مولا بہت شرمندہ ہوں، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی کہ آپ تو یہاں آ کے بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی. امام نے جواب دیا کہ اے زہری تو فقط ایک ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں، جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہیں، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں وہاں بیٹھوں جہاں عزاداروں نے اپنی صلی اللہ علیہ یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. جزاک اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے.